اللہ رب العزت نے ہر ماں باپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی فکر کریں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ ماں باپ امیر ہے یا غریب، محلوں میں رہنے والا ہے یا جھوپڑیوں میں رہ رہا ہے، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہا ہے یا پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے. اللہ نے اگر انہیں اولاد کی نعمت دی ہے تو اس کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو شرک سے بچانے کی فکر کرے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے دانا اور جینیس اور علم و حکمت کے ماہر فن انسان تھے. انہوں نے اپنے اولاد کو جو نصیحت کی، سب سے پہلی نصیحت یہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ اپنے اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرے بیٹے شرک سے دور رہنا، کیونکہ شرک بدترین گناہ ہے. اسی شرک سے بچانے کی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں یوں فرمایا کہ اپنے اولادوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے سوال کرتے گئے کہ میرے بعد تم کیا کچھ کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے فکر یہ کی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمام اولادوں نے ایک بیک یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق اور اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کے سامنے سجدریز ہوں گے، انیک کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہم سبوں کی ہے کہ اپنی اولادوں کو شرک سے بچانے کی فکر کرو، اور شرک سے بچانے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ مکتب کا نظام ہے. اس لیے علماء مکاتب کے قائم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے اور ہر مسجد میں مکتب کا نظام چلنا چاہیے. ایک واقعہ میں آپ سے بتاؤں کہ حضرت ایک بہت بڑے عالم دین نے حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی موقع پر جب خدائی آفات آئی، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، وہاں دفاعی کیمپس لگے، وہاں لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو اناج اور کھانا دینے کے لیے. انہی میں سے جہاں اور مختلف قسم، مختلف جو اس ملک میں جو مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے کیمپس لگائے اور مسلمانوں نے بھی لگائے. لیکن انہی میں سے ایک مسلمان کا بچہ جن کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ جاتا ہے کسی کیمپ میں، وہاں جانے کے بعد ان سے کھانا مانگتا ہے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن وہ بچہ جب کھانے کے لیے جاتا ہے تو ان سے سوال کرتا ہے کسی نعرے کو لگانے کے لیے کہ تم یہ نعرہ لگاؤ جو غیر اللہ کا نعرہ تھا، اور تمہیں نعرہ لگانے کی عوض میں بدلے میں تمہیں کھانا دیا جائے گا، تمہیں کھانا اور روٹی دیا جائے گا. وہ بچہ جب کرتا ہے اسٹیج سے، یعنی اس کیمپ سے، اور بھاگتا ہے. مولانا کا بیان ہے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا اور میں اس بچے کے پیچھے بھاگا. کیا وجہ ہوئی کہ وہ بچہ کھانا
وہ بچہ روتے روتے کہتا ہے کہ وہاں جب میں گیا تو وہاں جانے کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ یہ نہ دو تو تمہیں کھانا دیا جائے گا، لیکن میرے مولانا صاحب نے، میرے حافظ جی نے، مجھے مکتب میں پڑھانے والے نے یہ کہا تھا کہ بیٹے تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن غیر اللہ کو پکارا نہیں جائے گا، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی، اس لیے میں نہیں کیا۔ اس کے بعد مولانا کا بیان ہے، حضرت والا کا بیان ہے کہ وہ مبارکباد دیتے ہیں مکاتب میں پڑھانے والے علماء کو، حفاظ کو، مفتیان کو، اسی طرح قابل مبارکباد ہیں آپ کے یہ عالم جو نوجوان ہیں جو اپنے طالب علم کے زمانے سے حضرت مولانا راشد صاحب اس کام کو کر رہے ہیں۔ اسے دیکھنے کے بعد رشک کی نگاہ سے میں خود دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھتا ہوں کہ سماج کے اندر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ثابت کر دیجیے، آپ ان کا سپورٹ کریں، لہذا شرک سے بچانا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر خوف خدا پیدا کر دیجیے جس کو قرآن آگے کہتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ نماز کا پابند بنانے کی فکر کیجیے۔ چوتھی چیز یہ کہ اپنے بچوں کو اچھی باتوں کے کرنے کا حکم کیجیے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ بری باتوں سے روکنے کی فکر کیجیے، بڑوں کی تعظیم کا حکم کیجیے، اور پھر ان کاموں کے کرنے میں جو بھی پریشانیاں آئے، جو بھی حالات آئے، ان کو ثابت کرنے کے ساتھ ثابت کرنے کا مذاکرہ کرتے ہوئے ان پر جمع جائے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت اہم کام ہے، یہ عزیمت والے کام ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو بتاؤ کہ شرک کے بچنے کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں آئیں گی، تمہیں نماز پڑھنے سے تمہیں دقتیں مظاہراً دکھیں گی، تمہیں امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، بری باتوں سے روکنے کی وجہ سے حالات کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ان کاموں پر جمنا ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ بتاؤ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے بچوں کو بڑوں کی تعظیم کا حکم دو اور چھوٹوں سے شفقت کا حکم دو۔ یہ تعلیم دینا ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو کبھی بھی اپنے بھائیوں کے درمیان نا اتفاقی اگر ہو تو اسے یہ کبھی تعلیم نہ دو کہ اپنے چچا کی عزت نہ کرو، اپنی چچی کی عزت نہ کرو، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرو۔ یہ آپ اگر ایسی تعلیم دیں گے تو پھر آپ خائن ہوں گے، اللہ کے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد کی دولت دی تھی، تم نے ایسی تربیت دی اسے کہ بڑوں کی رسپیکٹ تم نے سکھایا، بڑوں کی عزت تم نے سکھایا۔ لہذا آج سماج کی یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ اگر کسی سے ان کا رشتہ نہیں بن رہا ہے، آپ سے نا اتفاقی ہے، تو چچا اپنے بیٹے کو اپنے بھتیجے سے دور ہو رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ فلاں تمہارا چچا ہے وہ دشمن ہے، چچی ہے دشمن ہے، فلاں ہے دشمن ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے، لوگ ان کے پاس اگر آئے تو ان کو منہ پھیرنے والا مت بناؤ، بلکہ ان کو تعظیم کرنے والا بناؤ۔ اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ زمین پر چلو تو اکڑ کر مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلا جائے گا، یعنی چلنے میں میانہ روی ہوگی، چلنے میں بڑوں کی بھی تعظیم ہوگی، چھوٹوں کی بھی تعظیم ہوگی۔ اور اسی طرح ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بڑوں کے سامنے چیخنا چلانا نہیں ہے، یہ تعلیم دینا، یہ ذمہ داری ہر ماں باپ کی ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو ماں باپ کو کرنا ہے، یاد کرتے جائے، اپنی اولادوں کو شرک سے بچانا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی اولادوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ اپنی اولادوں کو نمازی بنانے کی فکر کرنی ہے اور ان کو نماز کی تلقین کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ ان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ تمہیں نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اور پانچ اور اسی طرح انہیں یہ تعلیم دینی ہے
بدی کے کاموں سے تمہیں رکنا ہے اور بچنا ہے اور بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، لوگوں کو سپورٹنگ لوگوں کا بننا ہے اور لوگوں کے سامنے چیخنا چلانا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، کہنے سننے کی بہت ساری باتیں ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو بھی کمی زیادہ کی ہوئی ہو معاف فرمائے اور ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو چاہے کہیں بھی مرو لیکن تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ جہاں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے، انجینئر بنایا جائے، سائنٹسٹ بنایا جائے، گریجویٹ بنایا جائے، ماسٹر بنایا جائے، اسی طرح it is the demand of time. You should be your children a real Muslim, a perfect Muslim, a real Muslim. لہذا اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بنانا یہ اولین ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کریں گے، غفلت کریں گے تو پھر ہماری نسلیں، ہمارے